أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس کو آج یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے پہلے کئی درسوں کے اندر یہ بات آ چکی کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے اور احسانات سے ان کو نوازا تھا. اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اس قوم کے اوپر بارش کی طرح برس رہی تھیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وادی تیہ کے اندر جب بنی اسرائیل کو پیاس محسوس ہوئی، پیاس کی شدت ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے پانی کا انتظام فرما دیجئے. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اپنا پھر ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر کیا. معجزہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو خرق عادت ہو، یعنی انسان کی عقل، اس کا ذہن اس چیز کو قبول نہ کرے، اسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. چونکہ یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا عمل ہوتا ہے اور پیغمبر کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا، پانی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مارو. یہ پتھر کون سا تھا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ پتھر بیل کے سر کی طرح چھوٹا سا تھا، اور بنی اسرائیل اس پتھر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. جہاں پر ضرورت ہوتی تھی اس پتھر کے اوپر لاٹھی مارتے تھے اور پانی اس سے نکلنا شروع ہو جاتا تھا. دوبارہ لاٹھی مارتے تھے، پانی بند ہو جاتا تھا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے، اور یہ کے بعد دیگرے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور حضرت شعیب کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ پتھر آیا. تو اس پتھر کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، پانی جاری ہو گیا. چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے، ہر قبیلے نے ایک چشمے کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنے گھاٹ کو اس نے پہچان لیا. قد علم كل اناس مشربهم، ہر جماعت نے، ہر طبقے نے اپنی
گھاٹ کو اور اپنے چشمے کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور اللہ کے حدود سے آگے مت بڑھو، زمین میں فساد نہ کرو۔ تو اس پتھر کی یہ خاصیت تھی کہ اس پتھر سے پانی نکلتا تھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ پتھر کیسے پانی دے سکتا ہے؟ یقیناً پتھر پانی نہیں دے سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت دکھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے معجزات کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسانوں کے بات سمجھ میں آ جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر موجود تھے، صحابہ کرام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پانی کہیں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آئے کہ اے اللہ کے نبی، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں اور زبان بالکل کانٹا ہو رہی ہے، پیاس کی ایسی شدت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ تو سب نے اپنے اپنے مشکیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی دیا، کسی میں 2 بوند تھا، کسی میں 4 بوند، کسی میں 10 بوند۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام پانی کو ایک گلاس کے اندر جمع کیا۔ جب تھوڑا سا پانی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور آپ کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھوں سے اپنا معجزہ ظاہر فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوب پانی پیا، خوب نہایا اور دھویا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو کہیں انگلیوں سے پانی نکلتا ہے یا کہیں آپ نے نکلتا ہوا دیکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں کے اوپر اپنے معجزات کا ظہور پیغمبر کے ہاتھوں دکھلاتے ہیں تاکہ امت کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ پتھر سے پانی نکلتا تھا اور بنی اسرائیل اس پانی سے سیراب ہوتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، اپنے کام کاج میں اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بنی اسرائیل کے اوپر کیا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں گے۔ جو آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہوتا ہے، اترتا ہے من و سلوہ کی شکل میں، جنت کا کھانا، ہم ایک کھانا کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، طبیعت کسی طریقے سے اس کھانے کو قبول نہیں کر رہی ہے، تھک چکے ہیں ایک کھانا کھاتے کھاتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، تو اے موسیٰ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ وہ زمین کی پیداوار، ساگ ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، مسور، پیاز، یہ تمام کی تمام ہمارے لیے پیدا کر دے۔ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز تم کیوں طلب کرتے ہو؟ تمہیں تو جنت کا کھانا مل رہا ہے، تمہیں تو پاکیزہ رزق مل رہا ہے، تمہارے لیے تو آسمان سے بٹیریں اتر رہی ہیں اور تم ان کو کھاتے ہو، اور یہ ادنا چیز، یہ گھٹیا چیز، یہ حقیر چیز کہ جنت کے کھانے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو طلب کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، لہذا جس چیز کی تم طلب کر رہے ہو، جو چیز تمہیں چاہیے، تو شہر کی طرف نکل جاؤ، وہ چیز تم کو مل جائے گی۔ فإن لكم ما سألتم، تمہارے لیے وہاں پر وہ چیز موجود ہے جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کا کھانا کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، برکت والا کھانا کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا،
پاکیزہ کھانا کھانے سے انہوں نے انکار کر دیا اور ایک دنیا کی ساگ و سبزی کے اوپر یہ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو اور مسکنت کو مار دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور خدا کا عذاب، اس کا غضب، اس کا غصہ لے کر کے یہ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیات، اس کی باتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور یہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کرتے تھے اور اس کے بعد میں پھر اسی طریقے سے اپنے کاروباری لین دین میں لگ جاتے تھے۔ ذرا برابر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کون سا گناہ کیا ہے۔ پیغمبروں کو قتل کرنا، پیغمبر دنیا کے اندر اگر کوئی پاکیزہ اور بے گناہ مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، تو وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ پیغمبر کسی کا نقصان نہیں کرتے، پیغمبر کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، پیغمبر کسی کو گالی نہیں دیتے، پیغمبر کسی کو مارتے نہیں ہیں، پیغمبر کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود ساری دنیا کے اندر پیغمبروں کی مخالفت ہوتی ہے۔ پیغمبر کا کام جن لوگوں نے سنبھالا ہے ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ پیغمبر کے مشن کو جو لوگ آگے بڑھاتے ہیں، ہر چوراہے کے اوپر ان کی مخالفت، ہر پان کی گمتی کے اوپر ان کے خلاف طعن و تشنیع، ہر راستے میں اور ہر گلی میں ان کے مشن کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ جبکہ پیغمبر بے گناہ ہوتے ہیں۔ ان کے مشن کو آج جو لے کر کے چل رہے ہیں، یقیناً وہ بے گناہ نہیں ہیں، لیکن ہیں انسان، خطا کا پتلا ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب پیغمبروں کو نہیں معاف کیا گیا، جب پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا، تو ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے؟ 300 پیغمبروں کو بنی اسرائیل ایک ایک دن کے اندر قتل کر دیتے تھے اور اس کے بعد میں اپنے لین دین میں پھر مشغول ہو جاتے تھے۔ ذرہ برابر بھی ان کے جسم کے اندر، ان کے ماتھے کے اوپر بل نہیں آتا تھا کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو ان وقت کے ظالموں نے، ان فتنہ پروروں نے، ان اللہ کے نافرمانوں نے، ان یہودیوں نے، ان اللہ کے دین کے دشمنوں نے قتل کیا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور یہ اللہ کے غصے کو لے کر کے لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ ان کی نافرمانیوں اور ان کی زیادتی کا نتیجہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ میں ذلت اور مسکنت کو اللہ تعالیٰ نے تھوپ دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔